کام یہ ہے کہ جتنے باٹ ہوں وہ بھی حکومت کے منظور شدہ ہوں، جتنے ترازو ہوں وہ بھی حکومت کے منظور شدہ ہوں۔ قانون موجود ہے کہ اس کی منظوری حکومتیں دے گی۔ تو جو چیزیں وزن کرنی ہیں وہ آپ کی ہو سکتی ہیں، لیکن ترازو اور ترازو کے صحیح ہونے کی ضمانت جو ہے اس کو حکومت کی طرف سے دی جانی چاہیے کہ یہ ترازو بالکل درست ہے، اس پہ تولی ہوئی چیزیں، یہ ترازو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب اگر قرآن مجید کو اللہ نے دین کے ہر معاملے کا ترازو بنایا تھا، اسی پیمانے پہ پورے دین کو ناپا جانا تھا، تو اس ترازو کے اندر کوئی عیب ہوتا تو بنیادی طور پر تولی جانے والی چیز بھی عیبدار ہوتی، تو دین بھی عیبدار ہوتا۔ اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ترازو بنایا گیا تھا، اس لیے اللہ کا فریضہ تھا، اللہ پہ واجب تھا کہ وہ ضمانت دے کہ اس ترازو میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ ضمانت ہے کہ اس کے اندر کوئی لفظ کسی اور کا نہیں ہے، پوری کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارا نازل کیا ہوا ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت، اس کا وجود قائم ہے، اور اس وجود کے اندر اس کے قائم رہنے میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا حکم ہے، ہم نے اہتمام کیا ہے کہ یہ محفوظ رہے۔ اب نہ کوئی اس کو غیر محفوظ کہہ سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے تمام وہ دعووں کے امکانات کو ختم کر دیا جو نزول قرآن کے بارے میں ہو یا اس کی حفاظت کے بارے میں ہو۔ یہ ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے، دونوں باتیں۔ اور کم از کم اس حد تک ذرا یہ سمجھ لیجیے کہ ان دونوں باتوں کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، تو اس ذکر کو لانے والا جبرائیل ہے، جس نے ہم تک پہنچایا، جس تک یہ قرآن نازل ہو کے پہنچا وہ ذات رسالت تھی۔ تو چنانچہ زبان رسول سے ہم نے اس کو سنا، جبرائیل نے ان تک پہنچایا، رسول نے ہم تک پہنچایا۔ اس دوران میں ممکن تھا کہ گمان ہو جائے کہ اللہ نے خیال جبرائیل کے دل میں ڈالا، جبرائیل نے اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا، یا جبرائیل پیغام لے کے آئے قلب رسول کے اوپر، اس کو الفاظ کا جامہ رسول نے پہنایا۔ امکان تھا نا، اس سارے امکان کو دور کر دیا گیا۔ یاد رکھو جو معنی و مفہوم ہے وہ بھی ہماری طرف سے ہے، جو الفاظ ہے وہ بھی ہماری طرف سے ہیں، اس میں نہ رسول کا کوئی دخل ہے نہ جبرائیل کا کوئی دخل ہے۔ کوئی فرد بشر اگر یہ کہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے لیکن اس کی ایک آیت وہ ہے جو رسول کے الفاظ ہیں، یا کوئی کہے کہ جبرائیل کے الفاظ ہیں، تو جس نے یہ کہا اس نے اپنا وجود دائرہ اسلام سے باہر کر دیا، وہ خارج الاسلام ہو گیا۔ جس نے کہا کہ قرآن کے نزول میں جبرائیل کا دخل ہے یا رسول کا دخل ہے۔ قرآن کے نزول کو اپنی طرف نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزول میں نہ جبرائیل کا ہاتھ ہے نہ رسول کا ہاتھ ہے، کسی عام بشر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب نزول والے جز کے یہ معنی ہوئے تو دوسرا جز بھی اسی اعلان کا حصہ ہے، ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب نزول میں ہم نے معصوم افراد کی شمولیت کو بھی شامل نہیں سمجھا، ہم نے اس کو خلاف اسلام سمجھا، تو حفاظت میں بھی کسی غیر معصوم کے حفاظت کو کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ اگر نزول کے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول میں نبی کا ہاتھ ہے یا فرشتوں کا ہاتھ ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید عہد رسالت میں محفوظ نہیں تھا، ہم نے محفوظ کیا ہے، ہمارے فلاں حکمران نے محفوظ کیا ہے، تو وہ بھی اپنے وجود کو دائرہ اسلام سے باہر کر جناب والا، یہ ایک عجیب سی تنظریفی ہے جس وجہ سے مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ مسلمان مانتے ہیں اس قرآن کو خدا کی کتاب، مسلمان اس کو خدا کی طرف سے نازل شدہ تسلیم کرتے ہیں، خدا ہی کی طرف سے محفوظ کیا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور وہ ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے
پیش آئی کہ رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ ان رسول کا ارشاد تھا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ لوگ یہ ایسے تھے کہ جن کو یہ سودا منظور نہیں تھا، وہ بیک وقت قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت ان دونوں کے دامن سے تمسک نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر ایک بات تھی کہ اگر کتاب خدا صرف چھوڑ دی جائے کتاب کے طور پر تو پھر مکمل آزادی ہے کہ اس کتاب سے جو کھیل کھیلنا چاہو کھیل لو، پھر لغت تمہارے پاس ہوگی، اس کے اندر الفاظ کے کئی معنی ہوں گے، قرآن کے کسی لفظ کو اٹھاؤ گے چونکہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے نا، لفظ کو اٹھاؤ گے کہو گے جی لغت میں اس کے معنی یہ ہیں، خدا کچھ کہتا رہے، تمہارا جو دل چاہے اس سے مطلب دیتے رہو۔ پچھلی قوموں کے پاس توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی اور انبیاء کے صحیفے تھے، لیکن پھر بھی وہ قومیں گمراہ تھیں۔ کیوں گمراہ تھیں؟ کتاب خدا تو موجود تھی لیکن کتاب خدا کے معنی موجود نہیں تھے۔ معنی جس نے چاہا اپنی ڈکشنری سے دیکھ کر، اپنے غرض کو بنیاد بنا کے، اپنی مصلحتوں کو بنیاد بنا کر جو چاہا، جس جملے کا، جس آیت کا جو چاہا مطلب لے لیا۔ تو اب مسلمان بھی یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول قرآن کو چھوڑ جائیں اور معنی ہمارے سپرد کر دیں تو ہم پھر جو چاہیں گے اس کو دین بنا لیں گے، اپنے شعار زندگی اختیار کر لیں گے۔ اس لیے آخری نبی نے کہا کہ پچھلے انبیاء صرف کتاب چھوڑ کے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو پریشانی نہیں تھی کہ تم اس کتاب کے معنی بدل دو گے تو پھر ایک نبی آنے والا ہے وہ آ کے تمہاری اصلاح کر دے گا۔ لیکن اب جب آخری نبی آیا تو یہاں پر اگر کتاب کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، معنی ہمارے حوالے کر دیے جاتے تو ان کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جاتا جو توریت کے ساتھ ہوا تھا، انجیل کے ساتھ ہوا تھا، زبور کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کو نازل کیا، اس کے ساتھ قرآن کی ڈکشنری کو نازل کیا۔ یہ بولتی ہوئی ڈکشنری ایسی تھی کہ قرآن کا لفظ لوگے اور وہ کر کے دکھا دیں گے یہ مراد۔ اب اگر اس ڈکشنری کو مان لیا جاتا تو پھر پابند ہو جاتا وہ آزاد خیال مسلمان جو اپنی راہیں خود نکالنا چاہتا تھا، جو اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق مشورے دے دے کے چاہتا تھا کہ دین ویسا نازل کرے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت ان کے مشورے کو نہیں مانا، لیکن اب تو موقع ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ اس لیے رسول ابھی کہہ کر، ابھی الفاظ رسول فضا میں گونج رہے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی۔ ابھی یہ الفاظ فضا میں ختم نہیں ہونے پائے تھے کہ صدا گونجی کہ یہ دوسری بات کو ایک طرف رکھیے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ کہہ کے آ گئے۔ حالانکہ یہ طے شدہ بات تھی، کسی لفظ کو اس کے معنی سے جدا کر دیجئے تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن جس کے معنی اہل بیت ہیں، اگر قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیا جائے گا تو یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہوگا، اس میں معنی نہیں ہوں گے، بے معنی قرآن ہوگا۔ لیکن بڑے زوم سے یہ کہہ کے لے آئے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لے کے چلے تو گئے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ اس وقت شاید مدینے کے کئی بیوہ عورتوں کے گھر میں قرآن مجید موجود ہو، کئی صحابہ اکرام کے پاس قرآن مجید کے کچھ نسخے موجود ہوں۔ آخر جو کاتب کتابت کرتے تھے قرآن مجید کی وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا، لیکن جو لوگ مسند اقتدار پہ بیٹھے ان کے پاس کوئی نسخہ قرآن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ذاتی نسخہ قرآن نہیں تھا۔ تو اب کیا کرتے؟ بظاہر انہوں نے کہا ہم نے تو کہی دیا کہ قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، یہ کہہ کے آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ رسول بھی مسکراتے رہے، کہہ تو رہے کتاب خدا کافی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ تمہارے پاس کتاب بھی ہے؟ کافی تو بعد میں ہوگی، موجود بھی ہے۔ لیکن حصول اقتدار کے شوق میں جو مسائل اس وقت ان کے رستے میں حائل تھے ان کو حل کرنے میں اتنی توجہ ہوئی کہ قرآن کی طرف کوئی دلچسپی نہیں، قرآن کی طرف کوئی رجوع نہیں۔ اس مرحلے پر
اس نے جس کو قرآن کے ساتھ چھوڑا گیا تھا اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ لوگ جو کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اگر اسی طرح غفلت برتتے رہے تو یہ یقیناً لوگوں پر بڑا برا اثر ڈالے گا، لوگ کتاب سے غافل ہو جائیں گے۔ ہم سے غافل کرنا ان کا کام تھا، لیکن ان کی قرآن سے لا تعلقی عوام کو قرآن سے بھی لا تعلق کر دے گی۔ تو اب اسلام دو ہی ذریعے سے مل سکتا تھا، ہم سے لا تعلق پہلے دن ہو گئے اس قول کے نتیجے میں، اب لا تعلق ہو جائیں گے قرآن سے لا تعلق ہونے کے نتیجے میں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو محافظ قرآن تھا اس نے بنیادی طور پر حکومت کی توجہ کو اپنی طرف منتب کرایا کہ دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں قرآن کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ علی گھر میں بیٹھے ہیں، وہ جو صرف اقتدار سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا مسئلہ قرآن نہیں ہے، ان کا مسئلہ قرآن نہیں ہے، ان کے سامنے صرف یہ بات ہے کہ کس نے ہماری بیعت کی اور کس نے ہماری بیعت نہیں کی۔ اقتدار کا تعلق تو مانے جانے سے تھا نا، بیعت سے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ علی نے بیعت نہیں کی تو کہا چلو علی سے مطالبہ کریں کہ چل کیا ہماری بیعت کریں۔ جب گئے بیعت کا مطالبہ کرنے، طلب کیا جا رہا ہے، دربار میں بلایا جا رہا ہے آ کے بیعت کرو، تو علی نے کہا سنو میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنے کندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک رسول کے چھوڑے ہوئے قرآن کو دو دفتیوں کے درمیان جمع نہ کر دوں، جب تک اس پورے قرآن کو دو دفتیوں کے درمیان جمع نہ کر دوں۔ یہ گویا علی کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ بے خبرو قرآن سے غفلت نہ برتنا، قرآن سے غفلت نہ برتنا، یہی تمہارے لیے دستور عمل ہے، یہی تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اگر تم دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو کچھ فکر کرو اس سلسلے کی، لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پہ جنبش نہیں ہوئی۔ تو علی نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، خانہ علی مسجد نبی سے متصل ہے، علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے، دو ہی دروازے تھے نا جن کو کھلے رہنے کی اجازت ہے۔ علی اس گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کو جمع کر رہے ہیں، پورے قرآن مجید کو دو دفتیوں کے درمیان یعنی ایک کتاب بنا لی۔ اس کے بعد اب اس کتاب کو لا کر حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو پورا واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اس قرآن مجید کو ایک اونٹ پہ رکھا، خیال رہے کہ آج کے کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن مجید نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ درخت کی چھالوں پر، جانوروں کی کھال پر، ہرن وغیرہ کی کھال پر یا ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، تو خاصا زخیم ہوگا نا۔ تو اس زخیم قرآن کو باقاعدہ اونٹ پہ لادا۔ اب گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، علی دروازہ کھول کے مسجد میں آ سکتے تھے، لیکن علی نے وہ راستہ اختیار کیا کہ مدینے کی گلیوں سے گزر کر مسجد نبی کے مرکزی دروازے سے علی داخل ہوئے، اور آ کے اس وقت جب مسجد میں بہت سے صحابہ کا مجمع تھا، بعد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کون کون وہاں موجود تھا، صحابہ کا مجمع تھا، اس میں آئے اور کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ قرآن جمع کر دیا ہے، لے لو۔ علی کو معلوم ہے کہ حکومت کی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ وہ اس قرآن کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کے نسخے کو، خیال ہے کہ آج کا زمانہ نہیں کہ قرآن چھپے ہوئے بے تحاشا مل رہے ہیں، اس زمانے میں تو ہاتھ سے ہی لکھے جاتے، اور لکھنے کے لیے جو ذرائع موجود تھے وہ بھی اتنے بابر نہیں تھے، یعنی جو چھال پہ لکھا جائے یا جس کھال پہ لکھا جائے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس پہ تحریر لکھی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا لکھا جانا عام بات نہیں تھی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، چاہے شروع زمانے میں کیا ہو چاہے بعد کے زمانے میں کیا ہو، ان کی ضرورت ایک دو سورے یاد کر لینے سے پوری ہو جاتی تھی۔ اتنی ضرورت تھی نا کہ نماز میں سورے پڑھ لیں، اور اس میں بھی صورتحال یہ تھی کہ اکثر